بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ دروازے پر لکھا ہوا، یعنی اس دروازے سے یعنی جنت میں وہ داخل ہوگا جو لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرے گا اور عملی لحاظ سے بھی توحید اس کی زندگی میں رچے گی بسے گی۔ محمد رسول اللہ، وہ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی کرے گا، زبان پر بھی جاری کرے گا، اور وہ نبوت کا اقرار اور رسالت کا اقرار کرے گا، تو تب جنت میں داخل ہو سکے۔ پھر اتنا کافی نہیں ہے، اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ امامت کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے، تو تب جنت میں انسان داخل ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اور پھر جو خاص عبارت ہے اس 7ویں دروازے کی، وہ یہ ہے بیاض القلب فی اربع خصائل۔ دل کی سفیدی جو ہے وہ 4 خصوصیات میں پائی جاتی ہے۔ دل کی 2 کنڈیشن ہیں، دل کا سفید ہونا اور دل کا سیاہ ہونا۔ سیاہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے۔ سیاہ کب ہوتا ہے؟ جب حد سے زیادہ ظلم کر دیتے ہیں۔ سیاہ تب ہوتا ہے انسان کا دل کہ جب وہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے گناہ نہیں رہتا۔ جب تک دن میں 4-5 گناہ نہ کرے تو اسے نیند نہیں آتی، اس وقت اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا دل سفید رہے، اگر سیاہ ہو گیا اسے سفید کرنا چاہتا ہے، یا سفید ہے تو اسے سفید رہنے دے، یعنی گناہوں سے پاک، صاف شفاف۔ جس طرح سفید کپڑا ہوتا ہے نا، اس پر کوئی داغ نہیں ہوتا، صاف شفاف نظر آتا ہے۔ جو آدمی گناہوں سے پاک ہے وہ اسی طرح ہے، سفید کپڑے کی طرف۔ اور جب ایک گناہ ہوتا ہے، ایک دبا اس پہ لگ جاتا ہے، اور گناہ بڑھتے ہیں، وہ دبا بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل سفید رہے تو 4 خصوصیات اپنائیں اپنی زندگی میں، یہ اس کی روٹین بنا لیں۔ عیادت المریض، بیمار آدمی کی عیادت، لیکن اس کے اصول بھی ہیں، وقت لے کر جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو اسے اور مزید بیمار کر دیں۔ اور دوسرا اس کا اصول یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ لے کر جائیں، پھول لے کر جائیں، پھل لے کر جائیں۔ اگر وہ غریب ہے، کوئی پیسے لے کر، اسے نہ گھبرائیں۔ کون سی بیماری سے گھبرائیں؟ آپ کو جھوٹ بولنے کی بیماری ہو جائے، یہ سخت ہے، یہ نقصان دہ ہے، غیبت کرنے کی بیماری ہو جائے، تہمت لگانے کی بیماری ہو جائے، بد اخلاقی کی بیماری ہو جائے، لو باتیں کرنے کی بیماری ہو جائے، یہ خطرناک ہے۔ یہ حتیٰ کورونا خطرناک نہیں ہے جی، یہ کورونا پیدا کرتی ہے۔ یہ کورونا سے بدتر ہے، یہ کورونا سے بدتر ہے۔ بس سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے اس کا دل صاف ہو جائے اور پاک ہو جائے، کیا کرے؟ بیمار کی عادت کرے۔ کہتے ہیں کہ انسان کے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے بیمار، اور پھر بیمار کے لیے بھی اچھا ہے۔ آپ جاتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں نا، اس کی بیماری جو ہے وہ عادی ہو جاتی ہے، ختم ہونے کے قریب ہو جاتی ہے۔ اور یہ بیماری سے کیوں حکم ہے کہ نہ گھبرائیں؟ کیوں؟ بیماری انسان کے لیے اچھی ہے۔ بعض کو چھوٹی بیماریاں بڑی بیماری سے بچا دیتی ہیں انسان کو، اور بیماری انسان کو خدا کی یاد دلاتی ہے، انسان سے تکبر کو ختم کر دیتی ہے، خود خواہی کو ختم کر دیتی ہے۔ بیماری کا یہ فلسفہ پایا جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ان المرض لا اجر فیہ ولکنہ خط للسیاتک یخطھا خط الاوراق، کہ یہ بیماری گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اس طرح گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جس طرح خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ ان المرض لا اجر فیہ لکنہ خط للسیاتک یخطھا خط الاوراق، گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتی ہے جس طرح خزاں کے مہینے میں پتے گرتے ہیں۔ بس بیماری کو خدا کی طرف سے ایک نعمت سمجھا جائے، اور بیمار کی عیادت کرنا دل کے صاف، پاک اور سفید ہونے کا سبب بنتا ہے۔ علیکم السلام۔ اور دوسرا اتباع الجنائز، جنازوں میں شرکت کرنا۔ یہ آپ جنازے میں شرکت کرتے ہیں نا، اس میت کے لیے بھی ثواب ہے اور آپ کے لیے بھی ثواب ہے۔ جس طرح آپ کا نماز جمعے میں آنے کا بہت بڑا درجہ ہے، جس طرح آپ کا نماز پڑھنے کا درجہ ہے، عزاداری میں شرکت کرنے کا درجہ ہے، جس طرح یا حسین کہنے کا ثواب ہے، جس طرح مجلس میں بیٹھنے کا ثواب ہے، اس طرح جنازے میں شرکت کرنے کا ثواب ہے۔
اور یہ نہ کہیں کہ یہ آدمی ہمارا جاننے والا نہیں ہے، ہمارا پہچاننے والا نہیں ہے، ہمارا دوست نہیں تھا، ہمارا رشتہ دار نہیں تھا، ہمارا ہمسایہ نہیں تھا، ہمارا اس سے کوئی تعلق. جو بھی مسلمان دنیا سے جائے آپ پر جو ہے وہ کیا ہے، لازم ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کریں، اور بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے اگر شرکت کرنے والے نہ ہوں، ورنہ عام حالت میں مستحب ہے. اور جنازے میں آپ شرکت کرتے ہیں، گناہ آپ کے جھڑتے ہیں، اور جتنے لوگ جنازے میں زیادہ شریک ہوں گے اتنا میت کو زیادہ ثواب ہوگا، اتنا شرکت کرنے والوں کو زیادہ ثواب ہوگا. کیونکہ جنازے میں گواہی جا کر دیتے ہیں آپ، آج کسی کی گواہی دیں گے، کل آپ کی کوئی گواہی دے گا، اور جتنے لوگ زیادہ ہوں گے گواہی زیادہ پڑے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ کو حکم ہو کہ فلاں آدمی دنیا سے چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، وفات پا گیا ہے، آپ اس کے جنازے میں شرکت نہ کریں، اس کے جنازے میں شرکت نہ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرکت نہیں کی کیونکہ خدا کا حکم ہے، آرڈر ہے خدا کا. کیا وہ دوسرے دن یا تیسرے دن حکم آیا خدا کی طرف سے، حکم آیا خدا کی طرف سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جائیں اس کی قبر پر فاتحہ پڑھیں. حضرت موسیٰ نے پریشان ہو کر خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا کیا ماجرا ہے، مجھے حکم ملا ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت نہ کروں، آج مجھے حکم مل رہا ہے کہ میں اس کی قبر پر جاؤں، اور مجھے حکم ملا ہے کہ شرکت نہ کروں، اس کا مطلب ہے بہت بڑا گناہ گار تھا، اس کی بخشش کا امکان نہیں تھا، گناہ اس کے حد سے زیادہ تھے. کہ موسیٰ جیسے اولو العزم نبی کو حکم مل رہا ہے کہ جنازے میں شرکت، حالانکہ نبی کو حکم تو یہ ملنا چاہیے جنازے میں شرکت کریں، مغفرت کا انتظام کریں، لیکن اس نے حدیں پھلانگی تھیں گناہ میں، اس لیے حکم ملا کہ نہیں. تو خدا کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ خدایا کیا ماجرا کہ ابھی مجھے کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو ہے قبر پر فاتحہ پڑھی جائے. خدا کی طرف سے ارشاد ہوا کہ موسیٰ وہ گناہ گار تھا، حد سے زیادہ اس کے گناہ تھے، خطا کار تھا، معصیت کار تھا، لیکن میری مخلوق نے آ کے جنازے میں گواہی دے دی. کیوں جنازے میں ہم پڑھتے ہیں نا آخری تک میں اللہم لا نعلم منہ الا خیرا. حالانکہ حتیٰ وہ آدمی جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے گناہ کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے، پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں جنازے میں، اللہم لا نعلم منہ الا خیرا، خدایا اس سے صرف اچھائی ہم جانتے ہیں، وانت عالم بہا منا، تو بہتر جانتا ہے کہ کیسا تھا، وَإِن كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، اگر یہ نیک ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما، وَإِن كَانَ مُسِيئًا مُذْنِبًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اگر یہ گناہ گار تھا، خطا کار تھا تو اس کے گناہوں کی بخشش فرما. تو موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کہا کہ موسیٰ میری امت نے، میری مخلوق نے آ کر گواہی دے دی ہے کہ یہ نیک ہے، میں نے اپنے علم کو پیچھے رکھ دیا ہے، اپنی مخلوق کی گواہی کو قبول کر لیا. یعنی خداوند تعالیٰ بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، چانس ضائع نہ کریں، ان کو نہ گوائیں، ان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. جس طرح خدا نے سسٹم بنایا ہو نا، کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، جس طرح اس نے سسٹم بخشنے کا بنایا ہو جی، کہ روزہ رکھیں گے تو گناہ بخشے جائیں گے، کسی مومن کی مدد کریں گے تو گناہ بخشے جائیں گے، جنازے میں شرکت کریں گے تو گناہ بخشے جائیں گے. جی بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ بخشنے کا، بشرط ہے کہ ہم کوشش کریں اپنے آپ کو بخشوائیں. عیادت المریض، کسی بیمار کی عیادت کرنا کیا ہے، یہ انسان کے دل کے صاف ہونے کا سبب بنتا ہے، دل کے پاک ہونے کا سبب بنتا ہے، دل کے جلا کا سبب بنتا ہے مریض کی عیادت کرنے. قریب نہیں جانا، کچھ بھیجنا بھی نہیں. عیادت ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ فیس ٹو فیس جا کر عیادت کریں، ہاتھ میں لائیں کسی سے. عیادت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خبر گیری کریں. خبر گیری فون سے بھی ہو سکتی ہے، اور ذرائع بھی ہیں اس سے خبر گیری بھی ہے جو ہے کی جا سکتی ہے. اس سے چلو رابطہ نہیں ہے آپ کا تو اس کے رشتہ دار سے، اس کے بیٹے سے، اس کے خانوادے سے، اس کی فیملی سے آپ جو ہے پوچھ سکتے ہیں وہ کیسے ہیں. اور آسان کام یہ ہے کہ آج کی جو سوشل میڈیا نے آسان کر دیا ہے کہ آپ اس کے لیے فیس بک پر لکھ کے فلاں آدمی مریض ہے اور تمام مومنین سے درخواست ہے اس کی شفا یابی کے لیے دعا کریں، یہ تو لکھ سکتے ہیں آپ. بس
مریض کی عیادت کے کئی ذریعے ہیں، اور مریض کی عیادت انسان کے دل کے جلا کا سبب بنتی ہے، دل کی سیاہی کو ختم کرتی ہے۔ وہ اتباع الجنائز، تشییع جنازے میں شرکت کرنا، وہ شرائع الاکفان، اپنے لیے کفن خریدنا، اپنے لیے۔ اور عجیب ہوتا ہے، لوگ سارے کربلا ہمارے ساتھ جاتے ہیں، اپنے لیے نہیں خریدتے، دوسروں کے لیے خریدتے ہیں۔ یہ دادی کے لیے خرید رہا ہے، دادے کے لیے خرید رہا ہے، یہ ماں کے لیے خرید رہا ہے، یہ باپ کے لیے خرید رہا ہے، یہ شوہر کے لیے خرید رہی ہے یہ، تاکہ کفن دیکھے اور ڈرے اور مجھ پر ظلم نہ کرے۔ نہیں، کفن اپنے لیے خریدیں، کفن اپنے لیے خریدیں، اور اپنے لیے سب سے بہترین تحفہ جو خرید رہے ہیں آپ نا، وہ کفن ہے۔ اور گھبرائے نہ کفن خریدنے سے، جی کفن اپنے گھر میں، کفن رکھنے سے موت گھر میں نہیں آتی، موت نے مقررہ وقت پہ آنا ہے۔ موت، ملک الموت اس وقت آئے گا روح قبض کر کے جب اس کو آرڈر ملے گا۔ کفن کے آنے یا نہ آنے سے موت نہیں آتی، ورنہ یہ کفن فروش ہیں سب سے پہلے مر جاتے، جی یہ کفن بیچتے ہیں کربلا میں یا ایران عراق میں، یہ سب سے پہلے مر جاتے۔ اور دوسرے لوگ جو کہ کفن نہیں بیچتے وہ ہمیشہ زندہ رہتے۔ کفن کے بارے میں روایت ہے کہ کفن خرید کے رکھیں اپنے گھر میں، اور کوشش کریں جب بھی فرصت ملے اس کو نکال کر دیکھیں۔ جی بڑے پیاری بات کی انہوں نے، جانماز کے نیچے جو ہے کفن رکھیں۔ اور یہیں سے میں ایک اور چیز آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر آج ٹائم ہوا تو آج ہم انجمن حسینی کی انتظامیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ مہینے میں ایک دفعہ قبرستان جانے کا مومنین کے لیے نماز جمعہ کے بعد انتظام کریں۔ الفاسد جائیں یا جو ہے ہائی بروتن جائیں، جن کے پاس ٹائم ہو سارے مل کر کے قبرستان جائیں، وہاں فاتح پڑھیں، ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، اور کل ہمارے لیے کوئی آئے گا۔ کیوں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں دفن کیا جائے؟ کیونکہ وہاں قبرستان میں رونق پائی جاتی ہے، لوگ آتے ہیں فاتح پڑھنے کے لیے، وہاں قرآن خوانی کے لیے آتے ہیں۔ یہاں لوگ کم آتے ہیں، کہ مہینے میں کم از کم ایک دن جو ہے وہ دست جمعی اجتماعی طور پر ہم قبرستان جائیں، جا کر کے فاتح پڑھیں اور وہاں استغفار کریں، خدایا اس جگہ پر ہم آ گئے اور استغفار کے لیے آئے ہیں، اس جگہ میں ہمارے لیے آسانی فرما۔ حضرت بیلول قبرستان میں بیٹھا کرتے تھے ہمیشہ جا کر۔ کسی نے پوچھا کہ بیلول آپ شہر میں نہیں بیٹھتے، رونقوں میں نہیں بیٹھتے، جس طرح بقول آج کے ایلڈر سینٹر میں نہیں بیٹھتے، جی آپ جو ہے فلان جگہ نہیں بیٹھتے، آپ قبرستان میں بیٹھتے؟ اس نے کہا کہ یہ وہ جگہ جہاں ہر کسی نے آنا ہے، میں پہلے سے جا کر مانوس ہو رہا ہوں، انس پیدا کر رہا ہوں، میں اس یہاں اشنائیت پیدا کر رہا ہوں قبرستان سے۔ دوسرا ہے کہ یہاں ان لوگوں میں آ کر اس لیے بیٹھتا ہوں کہ یہ غیبت نہیں کرتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، کسی کے خلاف باتیں نہیں کرتے، کسی کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرتے، اس لیے ان کی آنکھ درمیان میں بیٹھتا ہوں۔ بس یہ ہے کہ کفن خریدنا انسان کے دل کی سفیدی کا باعث بنتا ہے۔ شرائع الاکفان و رد القرض، اپنا قرض ادا کرنا، کوشش کریں قرض اپنے اوپر نہ رکھیں، قرضہ پہلے لینا۔ بہت مجبوری ہو انسان ناچار ہو جاتا ہے بعض کا قرضہ لینے پر، تو قرضہ ایک جو یہ ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کسی بامروت آدمی سے قرضہ لیں، کسی لو آدمی سے قرضہ نہ لیں۔ یہ جو قرضہ تو آپ کو اس نے دے دیا ہے، لیکن محفل میں جگہ جگہ جا کر بتا رہا ہے کہ فلاں آدمی نے مجھ سے قرضہ لے لیا، یہ 2 دن آپ لیٹ ہوئے ہیں تو سب کو ڈنڈورا کر رہا ہے، فون کر کے بتا رہا ہے۔ قرضہ لینے میں یہ ہے کہ کسی بامروت آدمی سے لیں، اور پھر اسرع وقت میں جلدی جتنا ہو سکے قرضہ اپنا اتار دیں، اور نہیں اتار سکا تو وصیت کر کے جائیں۔ جب تک آپ مقروض ہیں نا، کسی کے قرض دار ہیں، آپ کے ذمہ کسی کا قرضہ ہے، تو آپ کو جو ہے وہ اس دنیا میں تکلیف ہوتی رہے گی، بوجھ بنا رہے گا آپ کا۔ اور قرضہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے، آپ کی گردن پر کسی کی غیبت کی ہے، یہ بھی قرضہ آپ کی گردن پر، کسی کا حق کھایا ہے، یہ بھی قرضہ آپ پر، کسی کے خلاف بات کی ہے، اس سے معذرت نہیں چاہیے آپ نے، قرضہ ہے، کسی سے بد اخلاقی آپ نے کی ہے، یہ بھی قرضہ ہے۔ اور امام حسین نے اعلان کیا 2 مقام پر، مدینے سے چلتے ہوئے
اور پھر کربلا کے دن جنگ شروع ہونے سے پہلے، اور بعض روایات میں شب عاشور کو، جو آدمی آپ میں سے مقروض ہے وہ چلا جائے، میرا ساتھ نہ دے. یعنی اس کا مطلب ہے حسینی ہونے کے لیے کہ انسان قرضے سے پاک ہو. حسینی بننا چاہتا ہے. امام نے تمام کو اکٹھا کیا، مدینہ میں قافلہ چلنے لگا، اس سے پہلے فرمایا کہ جس آدمی پر قرضہ ہے وہ ہمارے ساتھ نہ چلے، کیونکہ امام حسین نے تعداد نہیں بڑھانی. امام حسین کو تعداد اور عدد نہیں چاہیے. امام علیہ السلام کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے، کہ پاک اور صاف لوگ ہوں. شیعہ اگر 2 لاکھ ہو جائیں، 10 لاکھ ہو جائیں، 20 لاکھ ہو جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے مقابلے 1000 ہوں، خالص ہوں، مخلص ہوں، حسینی ہوں، آل بیت کے راستے پر چلنے والے ہوں، غیبت سے پاک ہوں، جھوٹ سے پاک ہوں، دغا سے پاک ہوں، فریب سے پاک ہوں، غرور سے پاک ہوں، تکبر سے پاک ہوں. وہ آل بیت علیہ السلام کیسے شیعہ چاہیے. پس رد القرض، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا دل صاف ہو تو قرضہ اپنا چکا دیں. اور اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ کوشش کریں کہ دنیا سے جانے سے پہلے آپ کو 40 آدمی دستخط دے دیں. ٹھیک ہے جی، دستخط دے دیں، کہ لکھ کر دے دیں کہ یہ آدمی، گواہی دیں کہ یہ آدمی نیک تھا. لکھواتے ہیں بعض اوقات، دیکھا ہے آپ نے لوگ جب ایران میں ہم جاتے ہیں حرم امام رضا علیہ السلام میں، لوگ لکھوا رہے تھے، اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ آدمی نیک ہے، اچھا ہے، ہم نے کوئی برائی سے نہیں دیکھی، نیچے لوگ دستخط کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر وصیت ہوتی ہے کہ اس دستخط شدہ کاغذ کو قبر میں رکھا جائے. اس میں ایک نقطہ ہے کہ جب کسی سے دستخط لیں تو اس کو ساتھ یہ کہیں کہ دستخط کرنے سے پہلے مجھے معاف کریں. دستخط کرنے سے پہلے اگر میرے ذمہ کوئی قرضہ بھی ہے، چاہے ظاہری طور پر دنیاوی لحاظ سے، مادی لحاظ سے قرضہ ہے، چاہے جو ہے وہ کسی خطا کے حوالے سے قرضہ ہے، تو مجھے معاف کر دیں، پھر دستخط کروائیں. اور 40 آدمی اگر دستخط کر لیں تو آپ کے کفن میں ہو کر رکھا جائے تو خداوند تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے گا کہ 40 آدمی گواہی دے رہے ہیں. بس یہ ہے کہ اس میں یہ درخواست بھی کی جائے جب دستخط کیے جا رہے ہوں یا کروائے جا رہے ہوں کہ اے بندہ خدا، آپ دستخط کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کے مجھے معاف بھی کر دیں. اگر میرے ذمہ قرضہ مجھے بتا دیں، میں ادا کرتا ہوں. اگر میں نے آپ کی گستاخی کی ہے، بد اخلاقی کی ہے، تو آپ مجھے معاف کر دیں. اور یہ بھی یاد رکھیں، معافی طلب کرنا بھی ضروری ہے اور معاف کر دینا بھی بہت بڑا مقام رکھتا ہے. کسی کو آپ معاف کرتے ہیں نا، خدا آپ کو اجر دیتا ہے. بعض کو لوگ کہتے ہیں میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا جی. دیکھیں، ایک آدمی بار بار معافی مانگتا ہے، آپ اسے اگر معاف نہیں کرتے نا تو پھر خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں اتمام میں حجت ہو جاتی ہے. خدا کہتا ہے تو اس کو معاف نہیں کرتا، میں تجھے معاف نہیں کروں گا. یہ اور پھر خدا کی بادشاہت سے کوئی بچ نہیں سکتا. کہاں جائے گا؟ وہ اگر عدل کرنا شروع کر دے نا تو کوئی بھی اس کی بارگاہ سے بچ نہیں سکتا.